جی السلام علیکم. پہلے ولاگ کیا میں نے اس میں سارا بتایا کہ یار یہ جو مطلب کارپیٹ کے نیچے مٹی ڈالی ہے کچھ نہیں ہونے والا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ سعودی عرب میں آئی تھنک پھر وہ لندن واپس چلے جائیں گے. عبادات ہیں اور یہ سب کچھ ہے. جو پی ڈی ایم اور جو پی ایم ایل این کی جو یعنی کہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ٹیم جو اس وقت میں کام کر رہی ہے وہ جتنا بھی کام کر رہی ہے وہ صرف معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کر رہی ہے. اچھا ان لوگوں کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ یہ ایماندار ہیں لیکن یہ بیوقوف رج کے اس لیے بیوقوف رج کے ہیں کہ یہ دور حاضر کی سیاست کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. مدد چودھری، احسن اقبال، خرم دستگیر، اپنا مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، آپ آج شہباز شریف صاحب کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اور مریم اورنگزیب. تو ان سب نے جو اس ٹائم میں اپنی سیاست کی واٹ لگوائی ہے نا تو اللہ کی پناہ. اچھا کچھ غصہ جو ہے نا نکال دیتے ہیں مفتاح اسماعیل پہ، تو وہ جو ہے نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈار صاحب کے چلنے کا طریقہ کچھ اور ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کے چلنے کا کچھ اور طریقہ ہے. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے چلنے کا طریقہ کچھ اور ہے اور دیگر کا کچھ اور ہے. شاہد خاقان عباسی نے حکومت میں کیوں نہیں شمولیت اختیار کی میں نے اس کا بہت کھول کے کئی دفعہ بتا دیا. اگر کسی کو ہے تو وہ پرانے ولاگز دیکھ لے کہ وہ انہوں نے کیوں نہیں کی. اب آتے رہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کیا کر رہے ہیں. وہ مسلسل مڈل ایسٹ میں رہے، ان کے بارے میں مسلسل پورا کا پورا رائٹ کا، لیفٹ کا اور سینٹر کا میڈیا یہ بتاتا رہا جی وہ حکومت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگلے سیٹ اپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے شیئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، سب ٹی وی اندازے، کچھ بھی نہیں. حالانکہ وہاں پر جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا جو انہوں نے پلان کیا نا وہ یہ کیا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو اس وقت میں ان کی بی ٹیم کام کر رہی ہے یا جو اے ٹیم کا ایک ہی بندہ ہے اس کا نام ہے اسحاق ڈار، وہ کام کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر اگر اس خطے میں ہم قدم رکھیں گے، یعنی کہ اگر ایک بات تو آ جاتی ہے کہ اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے نا، یعنی کہ ڈاکٹرائن اتنی جاری رہی کہ وزیر اعظم نواز شریف کو نہ بننے دیا، آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی بڑی جنگ ہونے والی ہے پھر پاکستان میں. یہ جنگ میاں نواز شریف نہیں لڑیں گے، وہ پھر کوئی اور لڑے گا. یہ میں بالکل واضح آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اگر الیکشن جیتتے ہیں اور ایسی اکثریت لیتے ہیں کہ وہ سادہ اکثریت نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. 2/3 لیتے ہیں تو پھر بہتری کے بہت زیادہ چانسز ہیں. قانون سازیاں یہ اپنی مرضی سے کریں، اپنے کیے ہوئے جو کام ہیں ان کو جو ان کو سدھاریں اور گیم کو نا آگے تیزی سے بڑھائیں. یہ جو شہباز شریف صاحب ریسیں دکھا رہے ہیں نا، ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، یہ جو آئی ایم ایف نے آخری دن جو سائن کیا نا معاملہ بتا رہے ہیں نا کہ جنہیں آموں کو پیٹیاں بھیج دیں اور شہباز شریف صاحب نے کخ نہیں ہوتا ایسا. یہ گیم ہی کچھ اور چل رہی تھی. وہ ادھر پلان بی تیار کر رہے تھے میاں محمد نواز شریف، اور پلان بی نہ ہمارے طاقتوروں کو قبول ہے اور نہ ویسٹرنز کو قبول ہے. پلان بی ہے اتنا خطرناک، وہ ہے پاکستان کے حق میں، نہ اس کے اندر پاکستان کی طاقت کمزور ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر نظام کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. جیسے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نا کہ روڈ ٹیکس اتنا لگا دو، فوڈ ٹیکس اتنا لگا دو، ہیڈ ٹیکس اتنا لگا دو، بیلی ٹیکس اتنا لگا دو. نہ وہاں پہ ٹیکس لگانے کی بات ہی نہیں ہے، وہاں پہ اصلاحات کی بات ہے. تو اس کے اوپر بالکل تیار ہو گئے تھے. آئی ایم ایف نے کہا ڈالو کنڈی، پکڑو، یہ تو جاتے چور کی لنگوٹی پکڑو اور چور کو بھی واپس نکالو. تو یہ ہوا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو وہی بالکل بیل آؤٹ پیکج کے اوپر بات ہو رہی تھی جو آلریڈی طے شدہ ہے کہ کیا کرنا ہے. اس کے اندر تو لگ پتا جائے گا، بابو کو لگ پتا جائے گا کہ بھائی کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، سب پتا لگ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت میں چل رہا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں اور وہ اپنی پارٹی کو آرگنائز کر کے اور آگے بڑھے. اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا یعنی کہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا وزارت اعلیٰ کی سیٹ کے اوپر آئیں وہ اور ٹکا کے کام کریں. جو ان کو وزارت عظمیٰ کا شوق چڑھا ہوا ہے نا یہ ناقابل برداشت ہے. ہاں وہ ایک مشین ہے، وہ مشین کے طریقے سے کام کرنا جانتے ہیں، وہ ان کی سیٹ بنتی ہی پنجاب کی ہے. وہ
ایکسیلنٹ پرفارمنس کرتے ہیں ایز اے ایڈمنسٹریٹر، لیکن وزارت عظمیٰ میں نہ. لیکن ہاں اب جو ایک فیملی کے اندر اور ان کے چند ایک لوگ جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت تک ہم ان کے ساتھ رہیں جب تک یہ طاقت میں رہیں، وہ تمام لوگ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں وہ اس وقت تک ہیں جب تک شہباز شریف صاحب میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں. اس وقت تک وہ میاں نواز شریف کے اگینسٹ جو ہے نا اور شہباز شریف کے حق میں لابی کرتے رہیں گے جب تک شہباز شریف میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں. اور جس دن وہ الگ ہوں گے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال ہو، دونوں ایک رہیں، اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ رہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ کہیں گے کہ ہم تو کبھی تھے ہی نہیں. چھوڑ کے جانا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ چھوڑیں گے نہیں، وہ ہیں ہی نواز شریف کے ساتھ. اس ٹائم پتہ لگے گا کہ کتنے 20 کا 100 ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. لیکن میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں، تصور بتا رہا ہوں کہ وہ سارے حمایتی جو ہیں نا وہ کس وقت تک ہے. میاں نواز شریف کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک پلان تیار کیا ہوا کہ اب جو کچھ بھی آئے گا نا وہ عوام کے لیے آئے گا، ایسے ہی جیسے 2013 میں آیا تھا. سارے معاملات درست کریں گے، لیکن قانون سازی اور معاملات کو اتنا بہتر طریقے سے کرنا ہے کہ یہ جو لینڈ کی جو سیاست ہے نا، جو زمین پہ قبضوں کی سیاست ہے، اس کو کمزور کرنا. اس چیز نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ یہاں پہ لالچ کی کیا انتہا ہے، مطلب ترقیاں کیوں چاہتے ہیں اور یہ معاملات کیوں خراب ہوتے ہیں. کاروباروں پہ قبضے کرنا اور یہ اپنا ذاتی مفادات حاصل کرنا اور سسٹم کو یرغمال بنا کے رکھنا. مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو ہمارے بالکل یعنی کہ پڑوس میں واقع ہے اور جس نے سی پیک بنانا ہے، جو چائنا ہے، جو ویسٹرن کو ایک نئی مارکیٹ کے طور پہ جو ہے نا وہ ویسٹرن میں انٹر ہونا چاہتا ہے. یعنی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا سی پیک کے تھرو جو ہے نا ہم لنک کریں دنیا کو. تو وہ جو ہے نا پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے واچ کرتا ہے، بہت اچھے طریقے سے. وہ بالکل وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی میں کہیں پہ کسی دوسرے کے معاملے میں مداخلت کرنا نہیں ہے، لیکن ہماری مجبوری بنی تو ہم ایک کنٹری ہے جس میں ہم مداخلت کریں گے اگر کرنی پڑی تو وہ ہے پاکستان، کیونکہ وہ اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں پاکستان کو. ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. تو اب لگ رہا ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہے نا، جیسے کہ عمران خان جب تک وزیر اعظم کی سیٹ پہ تھا نا آخری دن تک، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں قابو کر لوں گا. اس کو تو ڈے فرسٹ سے یا آنے سے پہلے سے کبھی اس کے دماغ میں یہ ٹارگٹ ہی نہیں تھا کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. اسی طریقے سے میاں نواز شریف کے ذہن میں جو ہے نا کچھ اور نہیں ہے ماسوائے اس کے لیے کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. لیکن اس دفعہ شاید کیونکہ اپنی پارٹی نے جو کچھ کیا ہے، جس طریقے سے بیڑا گرک کیا سیاست کا پی ایم ایل این کی، میرا نہیں خیال کہ معافی دیں گے، اور دیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا بچے گا. کیونکہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ 2018 میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ آخری الیکشن ہے، لیکن 2023 سر چڑھ آیا، لیکن ابھی صورتحال کچھ اور لگ رہی ہے. تو یہ ہے جی، میاں نواز شریف فل تیاری میں ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا نگران وزیر اعظم کون ہوگا، نہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. ہاں ایک طے شدہ بات ہے، اگر یہ جو یہاں پہ بی ٹیم بیٹھی ہے نا شہباز شریف کی قیادت میں، انہوں نے کوئی گڑبڑ کی کہ یہ طے شدہ ہے کہ اس اسمبلی کی مدت کو بڑھایا جائے گا اور الیکشن کو مارچ میں لے جایا جائے گا. مارچ یا اپریل کا، میں نے 1 سال پہلے بھی دیکھ لیں میری ویڈیوز ہیں، اس وقت میں بھی میں نے یہ بتایا کہ یہ مارچ اپریل کا یہ طے ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ بھائی میں اس کی اب یہ لاجک میں اپنی عقل سے دے رہا ہوں. یہ میں نے جو باتیں سنی یہ میں بتا رہا ہوں. جو میں نے اپنی عقل سے آخذ کی وہ یہ ہے کہ 10 دن چھوڑو، 1 دن مل جائے بندیال کو تو اس نے قاضی فائزی صاحب کا گلا کاٹ دینا. گلا کاٹ دینے سے مراد سمجھ گیا نا اس نے. اور تو یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ ان چیزوں کے ماہر ہیں. ججز بھی انہوں نے لگوائے تھے نا 2، یہی کیا تھا نا انہوں نے کام. تو اگر میاں نواز شریف ہوتے تو کر کے دکھاتے. تو اس جگہ پہ جو تھا نا وہ سٹینڈ نہیں لیتے. اور دیکھیں پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اور گواہی ہے کہ یہ ساری ڈاکٹرائن وہی چل رہی ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا گند اڑائے عدلیہ کہ وہ سارے جو ہمارے گناہ ہیں نا وہ اپنے سر لے لیں.
اس ٹائم میں کوشش کر رہے تھے کہ ہم مفلوج نہیں مظلوم بن کے سامنے آ جائے، لیکن مظلوم نہیں بن رہے، پبلک کی رائے کچھ اور ہو گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کروں کہ وہ چاہ رہی تھی کہ ایسی عدلیہ جو نا گند ڈالے کہ سارا ہمارا گند ان کے اوپر پڑ جائے، نہیں ہو رہا۔ لوگوں کی میموری کمزور ہے، لیکن ایسی کمزور نہیں ہے جیسی وہ سمجھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔